بشر کس معاملے میں ہے اس کو بھی آپ کو سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ کہہ دو کہ ہماری طرح بشر ہیں، میں تمہاری طرح بشر ہوں، یہ اللہ کی بہت ساری مخلوق ہے، بہت ساری مخلوق، الگ الگ مخلوق، کیڑے مکوڑے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، یہ پیڑ پودے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، انسان بھی اللہ کی مخلوق، غرض کہ یہ پوری دنیا اور پوری کائنات مخلوقات الہی ہیں۔ انہی مخلوقات میں جس مخلوق کی پہچان اللہ کے رسول کو ملی اس پہچان کا نام بشر ہے۔ حضور اسپیشی کے طور پر بشر ہے، ہماری طرح بشر نہیں ہے۔ حضور اپنی خلقت میں، اپنی کریٹیوٹی میں، اپنی بناوٹ کے اعتبار سے اللہ کی مخلوقات ہزاروں لاکھوں کروڑوں مخلوقات میں جس مخلوق کے نام سے اللہ کے رسول پہچانے جاتے ہیں وہ مخلوق انسان ہے، بشر ہے۔ تو حضور بحیثیت مخلوق تو بشر ہے، لیکن بحیثیت فضل و مراتب حبیب خدا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی صحابہ اکرام نے اپنی طرح بشر نہیں سمجھا۔ اس کی مثال بھی سماعت کر لے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی بھی حدیث ہے۔ بخاری کا نمبر ہے 6851 اور مسلم شریف کا نمبر ہے صحیح مسلم کا 2566 یعنی 2566۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصال کا روزہ رکھا کرتے ہیں۔ وصال کا روزہ کیا ہے؟ حضور پاک وصال کا روزہ رکھا کرتے ہیں، یعنی کنٹینیوسلی، ایک دن کا روزہ نہیں، 2 دن کا روزہ نہیں، 3 دن کا روزہ اس طریقے سے رکھا کرتے تھے کہ بغیر افطار کے لگاتار 3 دن کا روزہ رکھتے، 4 دن کا روزہ رکھتے، 5 دن کا روزہ رکھتے۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہی بتا دیا۔ تو معاملہ یہ ہوا، یہ بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے اور اس آیت کریمہ کی بہترین تفسیر ہے یہ حدیث پاک۔ جب بھی ہم قرآن کی حدیث کھوجیں گے تو سب سے پہلے حدیث پاک کو دیکھیں گے۔ یہ حدیث پاک بہترین تفسیر کرتی ہے۔ حضور پاک نے وصال کا روزہ رکھا، لگاتار 3-4 دن روزہ رکھا۔ ہم تو مغرب میں افطار کر لیتے ہیں، آپ نے افطار بھی نہیں کیا، دن میں بھی رکھا، رات میں بھی رکھا، پھر ایک دن گزار کے دوسرا روزہ، پھر تیسرا روزہ، 4-5 دن کنٹینیو روزہ رکھا۔ تو صحابہ اکرام حضور کی کامل اتباع پہ قائم رہنے والے، آپ نے بھی کوشش کی، اتباع کی کوشش کی، پیروی کی کوشش کی۔ صحابہ اکرام نے جب کوشش کی تو اس کوشش کے نتیجے میں بعض صحابہ اکرام بے ہوش ہو کے گر گئے، ان کی طبیعت خراب ہو گئی، طبیعت علیل ہو گئی۔ حضور پاک کے پاس یہ معاملہ گیا کہ حضور یہ بات ہے۔ انہیں معلوم چلا تھا کہ آپ لگاتار 3-4 دن روزہ رکھتے، تو انہوں نے آپ کی اتباع میں، آپ کی پیروی میں، دیکھیے اتباع تو حضور کی ہو رہی ہے، لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے اللہ کے رسول کو اسوہ حسنہ بنا کے بھیجا ہے، بہترین نمونہ بنا کے بھیجا ہے، تمہیں قدم بہ قدم اللہ کے رسول کی پیروی کرنی ہے، یہ اللہ نے فرمایا۔ لیکن حضور پاک اس آیت کریمہ کی کیا تشریح فرما رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ سنو، میری پیروی ہر معاملے میں کرنی ہے، لیکن کچھ معاملہ میرے ساتھ ایسا ہے جو نبوت کا معاملہ ہے، جو فضائل و مراتب کا معاملہ ہے، جو ایسا معاملہ ہے جس کی برابری تم نہیں کر سکتے۔ حضور نے ان کو بلایا جنہوں نے روزہ رکھا تھا اتباع رسول میں، بلا کے سامنے کھڑا کیا اور کھڑے کر کے فرمایا ایکم مثلی۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ بخاری شریف اور مسلم دونوں کی حدیث، صحیح حدیث۔ کیا فرمایا حضور نے؟ ایکم مثلی، ارے تم میں سے کون ہے ایسا جو میری طرح ہے؟ ہائے کیا بات کر دی، تم میں سے کون ہے ایسا؟ ہم آپ کو نہیں فرما رہے، صحابہ کرام کو حضور فرما رہے ہیں جن کے سامنے یہ آیت نازل ہوئی۔ اب ذرا غور کیجئے، بخاری کی حدیث اٹھائیے، مسلم کی حدیث اٹھائیے، وہ نمبر ڈالیے اور دیکھیے کسی ایک صحابی نے بھی نہیں پڑھا قرآن کی یہ آیت کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تو کہتا ہے انما انا بشر مثلکم، اللہ تو کہتا ہے کہ آپ ہماری طرح ہیں۔ کسی ایک صحابی نے بھی یہ آیت کو نہیں پڑھا۔ وہ جانتے تھے کہ حضور کس مقام سے بات فرما رہے ہیں۔
یہ دلیل ہے اس آیت کریمہ کی بہترین تفسیر ہے یہ. کسی ایک صحابی نے بھی نہیں پڑھا اس آیت کریمہ کو. آج کے دور کا کوئی بھی انسان ہوتا، آپ ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں، کلپس اٹھا کے دیکھ لیں، ہر جگہ یہ شور ہے حضور تو ہماری طرح تھے. اس آیت کو بھی سمجھنا ہے. اگر صحابہ اکرام نے نہیں فرمایا کہ حضور آپ تو میری طرح ہیں، اور حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ تم میری طرح نہیں ہو، تو ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ اللہ کے رسول میری طرح ہیں؟ نہیں فرمایا، خاموش کھڑے ہیں. اللہ کے رسول سوال کر رہے ہیں ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری مثل؟ خاموش کھڑے ہیں، چپ، حیران، پریشان، ششدر. حضور پاک کا دوسرا جملہ سنیے. حضور نے فرمایا ابیت عند ربی یطعمنی ویسقینی. تم میں سے کون ہے میری طرح؟ تم میں سے کوئی میری طرح نہیں ہے. میں وراء الورا ہوں، میں اپنے رب کے حضور ہوتا ہوں، رات اپنے رب کے حضور گزارتا ہوں. ابھی تو عند ربی یطعمنی ویسقینی، اور اس کیفیت حضوری میں اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، مجھے سیراب کرتا ہے. میں تم سے الگ ہوں، تم میری طرح نہیں ہو سکتے. ایکم مثلی، کیا حدیث پاک ہے، حضور کے مقام کو بتانے والی بہترین حدیث.